جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آسان تدریسی ٹیسٹ کورس آپ کو لیکچر مل چکا ہے اور آپ نے اس کی تیاری کی ہے، تو پھر اس کی پرفارمنس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ جی مجھے بتائیں، تدریسی ٹیسٹ کے لیے آپ گئے تھے تو آپ کو وہاں پہ لیکچر دیا گیا ہے؟ کون سا لیکچر دیا گیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز بہت ہلکی آ رہی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی آواز نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی، آپ لکھ کے السلام علیکم میسج کریں مجھے۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ایک منٹ میں شاید آواز کم کی ہوئی ہے، ایک منٹ رکیے گا۔ ہاں اب بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آواز آ رہی ہے وبرکاتہ۔ استاد جی؟ استاد صاحب، لیکچر تو متوقع، مطلب میری باری تو متوقع نہیں تھی، لیکن وہ اسلامی بھائی غیر حاضر تھے نا، اچانک میں میری باری آ گئی تھی، اور جس لیکچر کی میں نے صحیح طریقے سے تیاری نہیں کی تھی وہی اس کی باری آ گئی تھی، تو اس وجہ سے یوں سمجھے کہ صحیح طرح سے گیا نہیں، لیکن استاد صاحب نے یہ فرمایا کہ اگلے جو لیکچرز ہے وہ تھوڑا مضبوط کر کے آ جائے۔ کیا فرمایا سر صاحب نے؟ اگلے جو لیکچرز ہوں گے اس میں گنجائش نہیں ہے غلطی کی، تو انہوں نے صحیح طریقے سے تیاری کر کے آنے کا فرمایا تھا۔ اچھا، تو آپ نے ریکارڈنگز سن لی تھی جو میں نے آپ کو ریکارڈنگز دی تھی؟ اس کو جو آپ نے دی تھی وہ میں نے سن لی، تقریباً 8 جو ویڈیوز میں نے سن لی تھی، باقی 2 بج گئے تو وہ میں نے سنی نہیں تھی۔ اچھا، جو ابھی پرسوں ہماری ایک کلاس ہوئی تھی والی ریکارڈنگ سنی آپ نے؟ مطلب وہ سنی نہیں ہے، تیاری میں لگا ہوا تھا تو مجھے۔ اچھا ہی، اچھا دیکھیں اب ہمارا جو پیٹرن ہے نا اس وقت دوسرے سیزن میں، وہ یہی ہے کہ آپ اپنا لیکچر پرفارم کر کے دکھائیں تاکہ اس میں جو پرابلمز آتی ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں کہ دکھیں یہاں پہ آپ سے یہ مسٹیک ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو آپ سیٹ کریں، تاکہ وہاں جب آپ جا کے پرفارم کریں نا تو آپ کو پرابلم نہ آئے۔ کیونکہ جو لیکچر تیار کرنے کا طریقہ تھا نا کہ لیکچر کو تیار کیسے کرنا ہے، لیکچر کو بہترین کیسے بنانا ہے، اس میں کون سی چیزوں کا خیال رکھا جائے، وہ ساری باتیں پہلے سیزن میں ہو چکی ہیں۔ پرسوں کی کلاس میں بھی ہمارا یہی تھا کہ اویس آئے تھے، تو اویس نے جو ہے وہ جو لیکچر جا کے دینا تھا وہاں پہ ٹیسٹ میں، اس لیکچر کو انہوں نے پرفارم کر کے بتایا تھا، اور اس میں جو کمی بیشی تھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ جی استاد صاحب، یہ اس وجہ سے غالباً شاید پرفارم ہم نے پہلے سے نہیں کی، تو اس وجہ سے وہاں کارکردگی صحیح نہیں ہے۔ ابھی اگر آپ کا کوئی لیکچر تیار ہے جو آپ نے وہاں جا کے بیان کرنا ہے تو وہ مجھے یہاں پہ آپ پرفارم کر کے بتائیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ لبیک میں 2 لیکچر میں نے تیار کیے، ایک تو اصول شاشی کی، اور ایک ہمارے جو کتاب ہے قدوری شریف کی، اس پہ سے یہ دونوں لیکچر الحمدللہ تقریباً میں نے تیار کر لیے۔ اب اس میں کیا اچھا، آپ کو کمی استاد بیشی؟ صاحب نے دیے کتنے ہیں؟ 2 ہی دیے ہیں یا 3 دیے ہیں؟ 3 دیے، 3۔ 3 دیے ہیں، جی، تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا یہ دروس البلاغہ۔ دروس البلاغہ۔
اچھا، میرے خیال میں ان دونوں میں سے جو ہے نا آپ ایک سلیکٹ کریں، پہلے اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد دروس البلاغہ پہ کرتے ہیں، جو آپ نے نہیں کیا نا اس کو دیکھتے ہیں اس کو کیسے تیار کرنا ہے۔ پہلے جو آپ نے تیار کیے ہیں ان میں سے کوئی سا ایک لے لے۔ پہلے جو تیار کیے تو وہ کینسل ہو گئے ہیں نا، پہلے دو ہی تیار کیے، وہ ایک اصول الشاشی ہے اور ایک قدر شریف ہے۔ اچھا، یہ آپ گزرے ہوئے کی بات کر رہے ہیں جو گزر چکے؟ جی، ابھی نئے لیکچر ہمیں دیے نا، نئے لیکچر جو مجھے ملے یہ قدر شریف کی ہے، اور ایک اصول الشاشی کا ہے، اور تیسرا جو ہے دروس البلاغہ کا۔ تو میں نے دو جو تیار کیے نا ابھی حالیہ، یہ دو اصول الشاشی اور قدر شریف کے۔ وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ دروس البلاغہ کا آپ نے تیار نہیں کیا نا، وہ آپ نے دینا ہے نا، ابھی پرفارم کرنا ہے نا وہ وہاں جا کے، یا وہ کر چکے ہیں؟ جی، نہیں نہیں کی، میں نے پرفارم نہیں کی۔ نہیں کیا نا ابھی؟ جی جو گزر گیا میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو آپ نے آگے کرنا ہے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے جو دو آپ سب کے تیار تیار ہے۔ ہیں اور ایک آپ کا تیار نہیں ہے ابھی، جی ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تیار ہے نا پہلے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر کے اس کو مجھے کر کے بتائیں، پھر اس کے بعد جو جی ہے سر، جو تیار نہیں ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ سر اب کون سا کرنا فرمایا ہے؟ جو اصول آپ کی شاشی کرنا سمجھ ہے آتا ہے۔ سر مجھے دل کر رہا ہے دونوں ہی دے دوں۔ نہیں نہیں، آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں، جو آپ کو سمجھ آتا ہے آپ مجھے بتائیں، صفحہ نمبر بتائیں اور کتاب کا نام بتائیں، میں بھی اس کو نکالتا ہوں، پھر سنتے ہیں آپ سے۔ جی سر، سر اب اگر ہو سکے تو دونوں ہی سرسری طور پر آپ، پہلی جو کتاب ہے اس کا سب ہے کہ اصول شاشی ہے، نصوص کے متعلقات کے بارے میں، پیج نمبر ہے 71، اچھا جی، 71 سے لے ایک کر، جی ایک منٹ مجھے پیج نمبر، نکالنا ہے۔ اصول شاشی، ایک اچھا، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آ، استاد صاحب کا فوکس کس چیز پر ہے؟ صیغے زیادہ پوچھ رہے ہیں یا نحوی ترکیب پر زیادہ گرفت کر رہے ہیں، یا تفہیم کے حوالے سے زیادہ گرفت ہے ان کی؟ وہ تفہیم کے حوالے سے زیادہ گرفت ہے۔ اچھا، مطلب باقی جو صرف وغیرہ جو ہے، نحو وغیرہ میں بھی گرفت تو ہے، ویسے نحو، صرف و نحو میں اور تفہیم میں بھی۔ اچھا، میں اپنے ذاتی اپنی جو کمزوری ہے نا اس کا مجھے تفہیم میں مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میں جب لیکچر دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں لیکچر تو دے چکا ہوتا ہوں، لیکن اس کا سب سوال کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے سب پوچھ کے آ رہا ہے اور میں کیا جواب دوں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میجر مسئلہ ہے واقعی میرے ہاں لیے۔ دیکھیں، اگر آپ نے لیکچر سنے ہوئے ہوتے نا میرے، بلکہ جو لاسٹ لیکچر تھا جو پرسوں ہوا تھا وہ بھی سنا ہوا ہوتا نا، تو کیا یہ پرابلم میرے شاید آپ کی نہیں ہوتی۔ میں نے جو ہے نا دو باتیں ہائی لائٹ کی تھی خاص طور پہ پرسوں۔ پہلے تو لیکچر جو شروع کے ہوئے ہیں، جب آپ کے ابھی ٹیسٹ شروع نہیں ہوئے تھے اس وقت چونکہ ٹائم کافی تھا، تو اس وقت تو کافی ساری باتیں ہوتی رہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن پرسوں جب باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا نا تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ بھائی دیکھیں، دو چیزیں خاص طور پر اپنے ذہن نشین کر لیں، کیونکہ مجھے بھی تقریباً کوئی 10 سے زیادہ سال کا تجربہ ہے یہ تدریسی ٹیسٹ لینے کا نا، میں کافی عرصے لیتا رہا ہوں تدریسی ٹیسٹ۔ تو یہاں پہ دو باتوں کا خاص طور پہ لحاظ رکھیں۔ ایک یہ کہ جو بات آپ نے کرنی ہے نا وہ کانفیڈینس کے ساتھ کریں، مضبوطی کے ساتھ کریں۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا انداز، آپ کے الفاظ، سب اعتبار سے آپ کا اعتماد نظر آنا چاہیے۔ سامنے والا جو لیے، جج کرنے بیٹھا ہے نا، جو استاد ہیں جن کو آپ مطلب ٹیسٹ دے رہے ہیں، 100% 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 100
ان کو لگے آپ بااعتماد طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کی باڈی لینگویج، صرف الفاظ نہیں، کیونکہ الفاظ میں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ رٹا مار کے آئے ہو، آپ نے کسی اردو شرح کا سہارا لیا اور آپ نے اعراب بھی وہاں سے مطلب کر لیے، اعراب لگی ہوئی کتابیں آپ کو پتہ ہے مل جاتی ہیں مارکیٹ میں، اور ایسا ہی ہے استاد۔ ترجمے بھی مل جاتے ہیں، تقریریں بھی مل جاتی ہیں، تو آپ صحیح ہے استاد۔ کا اعتماد جو ہوتا ہے نا، یعنی آپ پر اعتماد طریقے سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں، کہیں سے لوز نہیں کر رہے ہوتے اپنے الفاظ کو یا اپنے بیہیویئر کو، تو وہاں عام طور پہ جو ٹیسٹ لینے والا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے الفاظ کو نہیں پکڑتا، جہاں اس کو محسوس ہوتا ہے نا یار یہ تھوڑا سا مطلب یہاں ڈگمگا رہا ہے، اس کو اعتماد نہیں ہے، جو بات یہ کر رہا ہے نا وہ کر تو رہا ہے لیکن شور نہیں ہے، تو وہاں وہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے کہ واقعی صحیح استاد۔ میں جو سوچ رہا ہوں کہ یہ ڈاؤٹ میں ہے، تو واقعی ایسا ہے، یہ ڈاؤٹ میں ہے یا نہیں ہے، اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہاں پہ پھر جو ہے وہ چیکر جو ہوتا ہے، جو ٹیسٹ لینے والا ہوتا ہے، وہ آپ سے کراس کوئسچننگ شروع کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں ایسا رکھیں ہی کہ ہونا آپ نے جو چاہیے۔ بات کرنی ہے بھرپور اعتماد کے ساتھ کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن جی میں سر۔ رکھیں کہ آپ نے اعتماد کے ساتھ وہی بات کرنی ہے جس پر آپ کا اعتماد ہو، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے، ایسا ہی پہلی ہونا۔ بات سے بھی۔ جی جس پر آپ کا اعتماد ہو اسی کو اعتماد سے کہنا ہے، جس پر آپ کا اعتماد نہ ہو اسے کوشش کریں کہیں ہی نہ، لیکچر کو صحیح ہے لمبا استاد، نہ ایسا ہی ہے۔ کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، وہ بات کریں جو اتھینٹک ہے، جو آپ کے نزدیک اتھینٹک ہے، جو آپ کے صحیح نزدیک استاد۔ اتھینٹک نہیں ہے نا وہ نہ کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ یار 2 منٹ کور ہو جائیں گے، 5 منٹ کور ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، وہ 5 منٹ کور کرنا آپ کو پھنسا دیں گے، ایسا نہ ہوں، کریں۔ جس بات پر اعتماد ہے وہ کریں، جس بات پر اعتماد نہیں ہے وہ نہ کریں۔ جب آپ وہ لوز بات کرتے ہیں نا تو ہوتا ہے کیا ہے کہ سامنے والا وہ ایک ہوشیار استاد ہوتا ہے، کہ ہر استاد کو تو ٹیسٹ کے لیے نہیں بٹھایا جاتا نا، ایک زیرک استاد ہوتا ہے۔ آپ کے جس بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہوگا کہ سینکڑوں کے حساب سے اساتذہ موجود ہیں، مدنی موجود ہیں، لیکن ہر ایک کو تدریسی ٹیسٹ کے لیے سلیکٹ نہیں کیا جاتا۔ صحیح بات ہے استاد۔ تو سلیکشن ہی ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جن کو چیک کرنا آتا ہے، جن کو پتا ہے بھائی چیک کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے کوئی لوز بات نہیں کرنی، آپ لوز بات انشاءاللہ استاد۔ کریں گے وہ آپ کو کوشچن کرے گا، آپ مزید کوئی لوز بات کریں گے اور کرتے کرتے آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ اس کی نظر میں ایسے ہو جائیں گے کہ یار یہ تو مطلب ابھی ثانیہ ثالثہ پڑھ لینا تو صحیح ہے، پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وجہ یہ کہ آپ نے جو ایک اپنے اعتماد سے ہٹ کے بات کی ہے نا، وہ بات آپ کو کمزور کر رہی ہے، اس نے آپ سے سوال کیا، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کسی طرح اپنی بات کو کلیئر کر دوں، تو آپ اس کو مزید کوئی جواب دیں گے، پھر وہ ایک اور سوال کرے گا، پھر آپ مزید کوئی جواب دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے نزدیک زیرو ہوتے چلے جائیں گے۔ صحیح یہاں بات۔ آسان یہ ہوتا ہے کہ اگر استاد صاحب نے کوئی ایسی بات پوچھ لی آپ سے جو آپ کو کنفرم نہیں ہے، جس پر آپ کو مکمل اعتماد نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں ان سے سوری کر لیں۔ بڑی عجیب بات کر رہا ہوں میں آپ سے، لیکن حقیقت ہے یہ، آپ اس سے سوری کر لیں، آپ بولے استاد صاحب معذرت کے ساتھ یہ والی چیز تو میں نے رات کو نہیں دیکھی، اس کو تو میں نے ریپیٹ نہیں کیا، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو اگلا لیکچر میں جب تیار کروں گا نا تو یہ بھی دیکھ کے آ جاؤں گا۔ یہ انشاءاللہ۔ کہہ دیں، اس سے آپ کا معیار اتنا نہیں گرے گا جتنا معیار آپ کا اس سے گرے گا کہ آپ ایک غلط بات کو آ، کیا بولتے ہیں،
صحیح قرار دینے کے لیے توجیحات پیش کر رہے ہیں، آپ اپنے جوابات دے رہے ہیں ایک غلط بات کو صحیح قرار دینے کے لیے۔ میں آپ کو پریکٹیکل بتاؤں، جی جی پریکٹیکل یہ ہوتا ہے کہ میں نے، میرے ساتھ جو اور اساتذہ بھی ہوتے تھے ٹیسٹ لینے والے، ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی ایسے استاد کو پاس نہیں کیا جو غلط بات کو پر اعتماد طریقے سے بیان کر رہا ہو، کیونکہ ہم یہ کہتے تھے سر، یار یہ مطلب ہمارے جیسوں کے سامنے ایک غلط بات پر اتنا اڑا ہوا ہے، اس کو اتنے اعتماد سے کر رہا ہے، تو بچے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جنہوں نے استاد کی انگلی پکڑ کے چلنا ہے، ان کے سامنے یہ کیا حشر کرے گا؟ ان کو تو یہ جو صحیح بات ہے منہ سر، میں آئے گا بولے جائے گا۔ ایسا ہی ہے سر۔ اور تو دوست یہ، لوگوں نے اور کانفیڈینس وہی نا اس میں جی اتنا نہ ہو جی کہ بندہ اس کو پتہ ہی۔ اور آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی، مجھے لیکچر میں یاد ہے کہ بندہ مطلب یوں نہ دکھائے استاد صاحب کو کہ گویا کہ کتاب لکھ کر ہی خود ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نا، وہ اسی نے کتاب لکھی ہو، اس اعتماد سے بعض جی اوقات بندہ اور کانفیڈینس جی دکھا جی رہے ہوتے ہیں۔ جی، اوور ایسا ہی ہے سر۔ کانفیڈنس جو ہے نا یہ بالکل زیرو کر دیتا ہے، یہ آپ ہمیشہ جی یاد رکھیے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہو، سب لیکن مجھے کانفیڈنس تو کے ساتھ وہ بات کریں جی جو جی، کانفیڈنس والی ہو۔ ایک تو مجھے اس کا وہ کانفیڈینس کی کمی تھی، دوسری کہ مطلب اس میں ایک مشکل مجھے یہ بھی پیش آئی تھی کیونکہ مجھے وہ لیکچر صحیح طریقے سے میں نے تیار بھی نہیں کیا تھا۔ اس سے دو لیکچر تو میں نے تیار کر لی تھی، اس میں نے وقت لگا دیا تھا زیادہ، اور دوسری بات مجھے امید نہیں تھی کہ میری باری آئی، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اتنے لوگوں کے بعد میری باری، تب تک تو ٹائم نکل جائے گا۔ لیکن اس میں تو میں مطلب مجھے مغالطہ ہو گئی اور بڑی غلطی ہو گئی، اور اسلامی بھائی غیر حاضر رہے، وہ میری باری آ گئی اس میں، اور یوں میں پھنس گیا ہوں۔ استاد صاحب نے اتفاق کی بات ہے، وہی موضوع ہوگی جس کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ ہے استاد صاحب۔ یہی ہوتا ہے بھائی، یہی ہوتا ہے اصل میں۔ دیکھیں، دل میں- آپ ایک چیکر کی مطلب سوچ کے حساب سے سوچیں، میں کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں پریکٹیکلی کافی عرصے تک یہ سلسلہ کرتا رہا ہوں، تو آپ میری جگہ بیٹھ کے سوچیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں مطلب جب آپ لیکچر دینے آئے ہیں نا، اور میں آپ کا لیکچر سننے آیا ہوں، میں نے آپ کو چیک کرنا ہے، جی جب آپ مجھے آ کے بولتے ہیں نا کہ استاد جی دو کتابیں تیار ہوئی ہیں، تیسری نہیں ہوئی، تیسری نہیں کر سکا معذرت کے ساتھ، ہوں، تو میرے ذہن میں فوراً پتہ ہے کیا بات آئے گی؟ ایز اے چیکر میرے ذہن میں یہ بات آئے گی، یار یہ بچہ جو ہے، یہ اس نے روزانہ جا کے جامعہ میں 6 پیریڈ پڑھانے، ابھی یہ 3 کی ہوں، تیاری نہیں کر سکا، حالانکہ یہ وہ والے دن ہیں جس میں یہ مطلب لگ کے اور راتیں اپنی کیا بولتے ہیں جاگ کے تیاری کر رہا ہوگا۔ آئندہ اس نے ایسی تیاری کرنی بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت پہلے سے ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ جب یہ ان ہو جائے گا نا سسٹم میں، پھر اس کی تیاری کا معیار یہ رہے گا بھی نہیں جو اس وقت ہے ٹیسٹ کے دوران۔ تو یہ اس وقت کیسے 6 کتابوں کی تیاری کرے گا؟ ابھی یہ 3 کی نہیں کر سکا، نہ یہ کہہ رہا ہے 2 کی ہے، تو بھائی 2 کی کیوں کی ہے؟ آپ 3 کی نہیں کر پائے، آپ 6 کی کیسے کرو گے؟ تو یہ آپ کا ایک فیلئر ہوتا ہے، یہ فوراً جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو ایز اے چیکر ہمارے ذہن میں فوراً یہ بات کلک کرتی ہے کہ یار مطلب یہ پہلا لوز پوائنٹ ہے اس کا۔ کیوں؟ صحیح بات ہے سر۔ ہم کیسے مان لیں کہ جی یہ جو ہے وہ 2 کی تیاری کر پایا ہے، تو یہ جب کل تدریس کے لیے جائے گا جامعہ میں 6 کی تیاری کر لے گا؟ ہم کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں؟ سر میں نے تو اس چیز کی اظہار نہیں کیا تھا کہ میں نے اس کی تیاری نہیں کی تھی، میں نے تو بس یہ کہ کوشش کی تھی اپنی طرف سے، لیکن اس میں بھی وہ آپ جو فرما رہے ہیں نا، اور کانفیڈینس میں نے اپنے اعتماد ہی مجھ پہ نہیں تھا، تو پھر اور کانفیڈینس کہاں سے آئے؟ یہ کہ میں نے اتنا ہی کیا کہ عبارت ترجمہ وغیرہ میں نے درست طریقے سے کیے تھے، بس یہ کہ تو وہ جو تشخیص ہوتی ہے نا صاحب کہ اس عبارت کے تحت یہاں کہنا کیا چاہ رہے ہیں، پھر اس جی، میں تھوڑا وہ تفہیم کرنے میں نا وہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ باقی سیکھے وغیرہ اور نحوی ترکیبیں اور ترجمہ تو الحمدللہ مطلب صحیح طریقے دیکھیں سے عبد نکل گیا القادر تھا۔ بھائی ایک بات ذہن میں مجموعے کے رکھیں، اوپر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ بات خیر ہماری تھوڑی سی ادھر ادھر جا رہی ہے، ابھی ہمیں اس موضوع کو نہیں چھڑنا چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ میں برملا جب ٹیسٹ
ہوا کرتا تھا تو اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ان کو کہا کرتا تھا کہ دیکھو یار، میں نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے کس لیے؟ ترجمے کے لیے نہیں سلیکٹ کرنا. جو طلبہ آپ کے پاس جامعہ میں پڑھنے کے لیے آئیں گے نا، انہیں بازار میں ترجمے والی کتابیں مل جائیں گی. انہیں زبر زیر پیش اعراب کے لیے آپ کے سامنے نہیں بٹھانا میں نے، کیونکہ اعراب لگی ہوئی کتابیں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ان کو جو ہے صرف و نحو تو صرف کی کتاب میں انہوں نے پڑھ لی، نحو کی کتاب میں پڑھ لی. میں آپ کے سامنے جب ایک طالب علم کو بٹھا رہا ہوں نا جامعہ میں، اولا کے، ثانیہ کے، ثالثہ کے، کسی بھی درجے کے، جب ایک طالب علم کو میں آپ کو سامنے بٹھا رہا ہوں تو میرا مقصود اس کو بٹھانے کا یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں. صحیح ہے، آپ اس کی تفہیم کر دیں. جو عبارت اس کے سامنے آ رہی ہے، چاہے قدوری کی ہے، چاہے اصول شاشی کی ہے، چاہے مرکات کی، کسی بھی کتاب کی کوئی عبارت ہے، آپ اس کو ڈیلیور کر دیں، سمجھا دیں. اگر آپ کو سمجھانا آتا ہے تو آپ استاد بن سکتے ہیں. اگر آپ کو سمجھانا، اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی تو سمجھائیں گے کیا؟ اور اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے لیکن آپ سمجھا نہیں سکتے تو بھی آپ استاد نہیں بن سکتے. کیونکہ استاد کا کام سمجھ کر سمجھانا ہے. صرف عبارت پڑھ دینا، صرف اس کا ترجمہ کر دینا، صرف وہاں پہ جو ہے ترکیب بیان کر دینا نحوی اعتبار سے، وہاں پہ صیغے کی ساخت بیان کر دینا، یہ تو استاد کا کام نہیں ہے نا. آپ اصول شاشی پڑھانے آئے تو بھائی آپ کیا صرف پڑھاتے رہیں گے ان کو، صیغے سمجھاتے رہیں گے؟ آپ اصول شاشی پڑھانے آئے تو کیا ان کو اعراب سکھاتے رہیں گے؟ ضمناً آپ نے سکھا دینے اعراب بھی، اعراب کی بھی آپ نے کرنی ہے، صیغوں کی بھی کرنی ہے، لیکن حقیقت میں جو آپ کے اس وقت ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اصول شاشی میں جو بحث چل رہی ہے وہ بحث ان کو سمجھا دیں. پہلے جی سمجھ استاد لیں جی. پھر سمجھا دیں. اگر سمجھ نہیں آئی تو سمجھانا پاسبل نہیں ہے. اگر سمجھ آ گئی ہے لیکن سمجھانا نہیں آتا، سمجھانے کا اسٹائل نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھانے کا انداز نہیں ہے، تو بھی فیلئر ہے. تو آپ استاد بننے جا رہے ہیں نا، استاد کا کام ذہن میں رکھے، اس کا کام سمجھانا ہے. میں بھی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں اتنی دیر سے. ورنہ اگر میں آپ کو صرف جو ہے آپ آ کے بیٹھے اور آپ بولیں جی اس اصول شاشی کی یہاں سے یہاں تک عبارت میں نے آج تیار کرنی ہے لیکچر میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، یہ اعراب پورے لگا دوں، اس کا ترجمہ کر دوں، اس میں جو ہے کچھ آپ کو ترکیب بتا دوں، کچھ صیغے بتا دوں، آپ خوش ہو جائیں گے کہ جی استاد جی نے میری تیاری کروا دی. آپ بولیں گے لو یار یہ تو میں خود بھی کر لیتا، پھر ان کو استاد کیوں بنایا تھا میں نے؟ یہ تو میں خود بھی کر لیتا تھا. اعراب لگانا کیا مجھے نہیں آئے ہوں گے؟ ابھی تک میں دور حدیث میں آ گیا ہوں تو ایک آدھ چلو کہیں مس ہوتا ہوگا دو چار، لیکن جنرلی تو میں بھی لگا لیتا ہوں. ترجمہ تو میں نے بھی پڑھ لیا تھا وہ ترجمے والی کتاب میں سے. استاد صاحب نے کیا کیا؟ استاد صاحب کو میں بلا وجہ فیس دی، بلا وجہ میں نے خرچہ کیا، ٹائم بھی ضائع کیا. تو میرا کام کیا ہے؟ آپ کو سمجھاؤں، آپ کو سمجھاؤں کہ بھائی پرابلم کیا ہو رہی ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے، آپ کہاں جا کے چوک رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہو رہی ہے، کیا ایشو ہو رہا ہے. وہ میں اگر آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوتا ہوں تو پھر میں نے استاد ہونے کا حق ادا کر دیا. اگر مجھے خود ہی نہیں سمجھ آتی کہ آپ کے ساتھ پرابلم ہو کیا رہی ہے، آپ کے ساتھ ایشو ہو کیا رہا ہے، یا مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن میں آپ کو نہیں سمجھا پا رہا کہ مسئلہ ہو کیا رہا ہے، تو پھر میں استاد تو نہیں ہوں. آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ جی استاد آ رہی ہے، آ رہی ہے. اب پریکٹیکل کی طرف آ جائیں، میرے خیال میں یہ باتیں زیادہ ہو جائیں گی، اور وہ جو اصل مقصود ہے نا وہ اب مطلب اب وہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اگر آپ شروع کے لیکچرز میں ہوتے ہیں نا پھر تو ہم اس پر سیر حاصل بحث کرتے اور بڑے مزے کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پہ، آپ کو بہت ساری مثالیں بھی دیتے، بہت ساری چیزیں آپ کو شیئر کرتے. لیکن اب وہ ٹائم نہیں ہے. آپ سر پہ آئی ہوئی اس جی وقت جو ہے استاد وینٹیلیٹر پر ہیں تو اللہ اب پاک جو ہے خیر کرے گا. وینٹیلیٹر والا کام کرنا ہے. سب شروع کریں اس کی. جی آپ نے مجھے اصول شاشی بتائی تھی نا؟ اچھا میں نے کھول تو لی تھی اصول شاشی. اس کے بعد صفحہ نمبر 71 بھی نہیں. ایک منٹ، 71 نکلا تھا نہیں، ابھی 71 نہیں آیا. جی فصل فی متعلقات النصوصی. جی استاد صاحب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہمارا موضوع جو ہے نصوص کے متعلقات کے بارے میں یا تو مائک قریب کر لیں یا پھر زور سے بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا جو موضوع ہے اچھا مجھ سے نہیں گھبرانا ہے, میں آپ کا چیکر نہیں ہوں, صحیح ہے. جو سر میرے سامنے آپ بھرپور اعتماد کے ساتھ بات کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح سر. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ نصوص کے متعلقات کے بارے میں. نصوص کے متعلقات کیا ہے, یعنی اس کے مراد یہ ہے عبارت النص, اشارت النص, یعنی کہ یہ نصوص کی جو اقسام ہے نا اس کے بارے میں بحث ہے. تو انشاءاللہ الکریم ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اچھا سب سے نصوص کا پہلے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نصوص یعنی کہ جو واضح حکم, واضح حکم ہو تو پھر دلالت النص اس کی قسم کیسے بنے گی؟ سب یہ میں نے کافی کوشش کی ہے پیچھے سے اس کا نا وہ تمہید باندھنے کی, لیکن مجھے اس چیز کا وہ ہو نہیں سکا. بھائی نصوص جنرلی ہم کہتے ہیں قرآن کے الفاظ اور حدیثوں کے الفاظ کو, بس سمپل. قرآن و حدیث کے جی سر. الفاظ کو نصوص کہا جاتا ہے. یہاں پہ جو جی. مراد ہے, ویسے تو آگے بھی ایک عبارت النص آ رہا ہے, ہم. تو ایک آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہوگا ظاہر نص مفسر محکم, وہاں بھی ایک لفظ نص آتا ہے نا, جی لیکن وہ نص یہاں پہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ نصوص سے مراد جی قرآن و حدیث کے الفاظ یا پھر آپ فقہا کے الفاظ کو اس میں شامل کر لیں. ویسے آپ یہ نہ کہیں, آپ صرف قرآن و حدیث کے الفاظ کہیں تو اس میں بچت ہو جائے گی. فقہا کے الفاظ کی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے پھر بحث چھڑ جائے. تو قرآن و حدیث کے الفاظ جو ہوتے ہیں انہیں کو نصوص کہا جاتا ہے. یہاں نصوص کی اقسام بیان نہیں ہو رہی بلکہ نصوص کے متعلقات کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. صحیح ہے, آپ کا یہ جملہ غلط تھا, نصوص کی اقسام بیان ہو رہی ہیں, نصوص کے متعلقات کی اقسام بیان ہو رہی ہیں. نصوص کی اب یہ اقسام تو آپ سوال ہو پیچھے جائے پڑھ کہ کے آئے نصوص تھے, کے جو آپ نے پڑھا متعلقات تھا نا, کیا ہوتے ہیں. خاص عام مشترک معول, وہ نصوص کی اقسام تھی. جی اچھا. یوسا اگر کوئی سوال کریں کہ متعلقات کیا چیز ہوتی ہیں تو اس پر ہم کیا کریں گے, اس پر یہی ہے, کیا جواب دیں گے. یہ جو آگے آ رہے ہیں متعلقات کی ہیں, عبارت النص, اشارت النص, دلالت النص, اقتضاء النص, یہی متعلقات ہیں اس کے. سو کراس کوشچن یہی بنے گا صرف. دیکھو کراس تو کچھ بھی بن سکتا ہے, جب جہاں دماغ چل رہا ہوتا ہے نا. میں اس وقت آپ کے سامنے اگر چیکر بن کے بیٹھا ہوا ہوں گا نا, تو میں آپ کے الفاظ پہ غور کر رہا ہوں گا اور پھر میں کوئی بھی بنا سکتا ہوں پہ کچھ. یہ کراس کوئسچن کی کوئی وہ نہیں ہوتی, حد بندی نہیں ہوتی, وہ کچھ بھی آ سکتا ہے, کسی وقت بھی کوئی بھی ذہن میں آ سکتا ہے. وہ کہیں سے تیار بھی نہیں کیے جاتے, وہ خود بخود آٹومیٹکلی ذہن میں آتے ہیں کہ یار یہ گڑبڑ کر رہا ہے, اس سے یہ سوال کرو تاکہ کنفرم ہو کے کہ واقعی غلط اس کے ذہن میں ہے یا ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ غلط جی ہے. میں نے وہی آپ کو شروع میں سر بات کی نا کہ ہم جی جی کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں غلط محسوس ہو رہے ہیں, تو واقعی کیا آپ غلط ہیں یا ہمیں غلطی محسوس ہو رہی ہے. ہم اس لیے کراس کوشچننگ کر رہے ہوتے ہیں. جی سر. تو اس کا ہم پیچھے سے اگر ربط ملانا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں نا کہ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ مشترک, عام و خاص, یہ تمام نصوص ہیں. اور آگے یہ جو سبق کی یہاں جو بحث شروع ہو رہی ہے یہ نصوص کے متعلقات کی اقسام کے بارے میں. نہیں نہیں, عام تو خاص نصوص نہیں ہیں, ان کو آپ نصوص نہ بولیں. یہاں جو نصوص سے مراد ہے نا وہ وہی الفاظ ہی ہیں. میں قرآن کے الفاظ لے لیں, آپ حدیث کے الفاظ لے لیں, فقہا کے الفاظ لے لیں, وہ جو الفاظ ہیں وہی یہاں پہ نصوص سے مراد ہیں.
میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ نصوص کی اقسام جو آپ کہہ رہے تھے نا، نصوص کی اقسام تو وہ بنتی ہیں جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے، اچھا، اس کو نصوص کا آپ لے مطلب لیں۔ الفاظ ہوتے ہیں؟ جی، الفاظ کی جو اقسام تھیں وہ تو وہی تھی نا، آسام، مشترک، جی جی معول، اس کے بعد حقیقت، مجاز، منقول، سری، کنایا، یہ ساری الفاظ کی اقسام تھی نا۔ ابھی تو ہم متعلقات کی اقسام پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی جی۔ تو قرآن و حدیث کے جو نصوص ہیں، نصوص کے متعلقات یا اقسام ہم پڑھیں گے، تو ان سے مراد، یعنی کہ متعلقات سے مراد جو ہے عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص اور اقتضاء النص ہے۔ تو سب سے پہلے عبارت النص کی طرف آتے ہیں۔ عبارت النص ہوتی کیا چیز ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلام کو چلایا گیا ہو، یعنی کہ رب تعالیٰ نے جو کلام قرآن میں اسی حکم کے متعلق چلایا ہے، اور رب تعالیٰ نے کلام ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا ارادہ بھی ہے، اور اس کا ارادہ بھی، یعنی قصدن اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہے، اس سے مراد یہی ہے، جو الفاظ ہے معنی بھی یہی ہے۔ تو اسی طرح دوسرا یہ کہ اس کی مثال ہے قرآن پاک میں، جیسے کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ میں پہلے یہاں پر عبارت النص کی مثال میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ اب دیکھیں اس میں جو للفقراء المہاجرین، یہ جو آیت ہے، یہ غنیمت کے مستحق ہونے کے حوالے سے، یعنی کہ کون کون لوگ ہیں جو غنیمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، تو ان میں سے فقراء کے لیے بھی غنیمت کا استحقاق ثابت ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہ عبارت جو ہے کہ جو فقراء ہے، جو مہاجرین ہے، جن کو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ بھی جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس میں سے یہ مال غنیمت لینے کے حقدار ہیں۔ تو اس معاملے میں یہاں پر رب جو ارادہ بھی اسی چیز کا ہی کیا گیا ہے کہ مہاجرین جو فقراء ہیں انہی کے لیے یہ چیز مال غنیمت مطلب ان کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو یہ اس معاملے میں واضح حکم اور نص ہے۔ اب اشارت نص کی طرف آتے ہیں۔ اشارت نص کیا ہے؟ کہ وہ مطلب الفاظ تو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ حکم ہے جو نظم مطلب نص کے الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں بغیر کسی زیادتی کے ساتھ، لیکن یہ مراد نہیں ہوتی یہاں پر۔ کلام اس کے لیے نہیں چلایا گیا ہے، کلام اس کے لیے نہیں، مطلب کلام یہاں پر اگرچہ نظر آ رہا ہے لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے۔ یہاں پر اصل مقصد کیا چیز ہے؟ اصل مقصد جو چیز ہے وہ نص ہے، عبارت النص ہے، اشارت یعنی کہ ایک ضمنی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کسی مجمع میں، یہ اس کی مثال یہاں نیچے بھی اسی کو درج کیا ہوا ہے، حاشیے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، تو میرا مقصد وہاں پر دیکھنا ہے کن کو، امیر السنت کو دیکھنا ہے فیضان مدینہ میں۔ اب امیر السنت کے دائیں پہ مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں، کبھی نگران شورا ہوتے ہیں، تو کبھی حاجی امین صاحب یا نگران کراچی ہمارے حاجی فضیل صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا نظر آ جانا اشارے کے طور پر ہے، یعنی کہ مقصد یہاں امیر علیہ سنت ہے، لیکن یہ جو دائیں بائیں نظر آ رہا ہے یہ مقصد نہیں ہے، لیکن وہ نظر بھی آ رہا ہے بظاہر۔ تو یوں اس کو اب قرآن پاک کی طرف مثال سے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہاں پر غنیمت کے مستحق ہونے کے اعتبار سے تو یہ آیت بالکل واضح ہے کہ کلام اسی کے لیے چلا گیا ہے کہ جو مہاجرین فقیر ہوتے ہیں وہ بھی مستحق ہوتے ہیں کن کے؟ غنیمت کے۔ لیکن یہاں پر جو چیز ہم نے ضمناً سمجھ میں آ رہی ہے، جو اشارتاً سمجھ میں آ رہی ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمانوں کے مال پر، کہا گیا نا کہ اخرجوا من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالے گئے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے ان کے گھر تھے، اب جب ان کے گھر سے نکال دیے گئے تو وہ کیا ہو گئے؟ فقیر ہو گئے۔ تو یہاں پر ان کی فقر ثابت ہو رہی ہے، ان کی جو غربت ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو فقر کب ثابت ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے مال سے محروم ہو جاتا ہے، اور محروم ہو جاتا ہے تو اس کے ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو گویا کہ ضمناً اشارے کے طور پر لازمی طور پر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کافر مسلمان کے مال پر قابض ہو کر اس کے مالک بن گئے، یعنی کہ اس کافر کا مسلمان کے مال پر قبضہ کرنا، غلبہ حاصل کرنا،
یہ گویا کہ کافر کی کافر کی ملکیت کے لیے ایک سبب ہے، اور مسلمان کے لیے اس کے یہاں پر فقر غربت ثابت ہو رہی ہے. تو یہ اشارے کے طور پر ہے، کلام میں یہ مقصد نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بات اشارے کے طور پر آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اشارت النظر. اب آتے ہیں عبارت کی طرف. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک جی ہے. جی جی اس میں جی جی اس میں پھر اشارت النص کے تحت کچھ اور مثالیں بھی دی گئی ہیں. ایک مثال یہاں پر میں آپ کو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے، سوری معذرت، امام محمد نہیں، یہاں پر کچھ احکام اس کی وجہ سے مطلب تفریح ہوتے ہیں، اور یعنی کہ استنباط ہوتے ہیں. ایک مثال یہاں پر دی ہے. ابھی جو ایک مثال میں نے دی ہے کہ کافر کے مال پر جو ہے مسلمان کے مال پر کافر مطلب غلبہ حاصل کر لے تو اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے. تو اس میں اسی مسئلے کے تحت مزید اور بھی مسئلے نکلتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر وہ ان کے مال پر قبضہ حاصل بھی کر لے تو اس کے لیے بہت سارے اور بھی معاملات، احکامات اس کے لیے ہوں گے. مثال کے طور پر ہبہ، اعتاق، اور پھر دوبارہ اگر مسلمان وہاں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ مال جو پہلے کے جو مسلمان ہیں جن کو نکالے گئے ہیں، جو فقراء ہیں، اچھی عبارت کی طرف آتے ہیں. عبارت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ الکریم، وہاں سے پھر آگے کی جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو سمجھنے جی. کی کوشش کریں اچھا، گے. تھوڑا سا جو ہے نا چیزوں کو مختصر کریں. مطلب الفاظ بار بار ریپیٹ کریں گے نا، بار بار بات کو دہرائیں گے، اور بار بار چیز کو آپ زیادہ مطلب کلیئر کرنے کی طرف جائیں گے، تو وہی مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پہ کوئی لفظ جو ہے نا، ظاہر ہے ہم نے رٹے ہوئے لفظ تو نہیں ہے ہمارے، تو الفاظ کے رد و بدل ہوتے ہیں، اور ان الفاظ کے رد و بدل سے پھر پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. وہاں پہ جو ہے وہ کچھ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یار یہاں پہ شاید کچھ سمجھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا یہ نا کنٹرول کریں، چیزوں کو کم سے کم الفاظ میں، کم سے کم چیزوں میں جو ہے نا وہ اپنی بات کو کلیئر کریں. اور وہی والی بات دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ پورے اعتماد طریقے سے بات کریں. جو بات آپ کو کنفرم ہے وہ کریں، جو آپ کو ڈاؤٹ میں ڈالتی ہے وہ جملہ چھوڑ دیں، وہ جملہ نہ بولیں. اچھا، یہاں پہ ہم نے جو ابھی تک بات کی، آپ نے جو ابھی تک سنایا، اس میں یہ کہ ایک تو تھی عبارت النص اور ایک تھی اشارت النص. عبارت النص میں یہ تھا کہ کلام کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، کلام کا مقصود کیا ہے. اب جیسے ہم یہاں پہ قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، تو قرآن پاک میں جنرلی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے اس کا مقصد یہ تھا، وہ اس لیے کلام کیا گیا ہے. جی سر. جواب دوں یا سر آپ فرمائیں؟ جی جی بتائیں، کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ یہ کلام جو ہے اس مقصد کے لیے تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ تھا، یہ جو ہے یہ مقصود نہیں تھا، یہ مراد نہیں تھی جو ہم سمجھیں اشارے کے ذریعے. کیونکہ آگے جو کلام چلا نا، سیاق و سباق، پیچھے یہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اس بات سے یہ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر خاص غنیمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کسی کے فقر کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. اچھا، صحیح ہے. مطلب یا تو ہم تفسیر کے ذریعے جو ہم شان نزول کہتے ہیں
شان جی نزول کے ذریعے اس بات کو سمجھیں گے، تفسیر کے ذریعے سمجھیں گے، سیاق و سباق کے ذریعے سمجھیں گے. یہاں تو جی خیر سیدھا سا معاملہ یہ کہ مصنف نے یہ بات بیان کی، اور ظاہر مفسر مصنف کی بات جو ہے وہ قابل اعتماد ہے. تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقصد یہ تھا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس سے مراد یہ تھی، اور یہ مراد نہیں تھی. لیکن جنرلی اگر ہم یہ بات کریں گے تو پھر جو آپ نے کہا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاق و سباق کے ذریعے بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں مراد الہی کیا ہوگی. اور عمومی طور پہ شان نزول کے ذریعے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جی. یہاں پہ مراد الہی کیا تھی، یہ کلام کس وجہ سے لایا گیا تھا، اس کلام کے آنے کا بنیادی مقصد کیا تھا. ایک تو اس میں دو چیزیں نا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا اس پر عمل، اس بات سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر غنیمت کے حوالے سے بات ہے. دوسری چیز ہے کہ وہ آیت کی سیاق و سباق بھی ہے اس میں، اور یہاں پر مراد جو ہے وہ تقسیم کاری غنیمت کی ہے، اصل فقر کے حوالے سے بحث ہی نہیں. تو وہ تو پھر اشارات نص کی وجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. صحیح ہے. یہاں پہ کون سے لفظ سے کس چیز کا اشارہ ہو رہا ہے؟ یہاں پر جو لفظ ہے فقر، اس صحیح. سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کے مال پر نہ کفار نے قبضہ کر لیا. صحیح. تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس الفاظ کو جہاں پر ارشاد فرمایا گیا فقر، تو فقر اس وقت ثابت ہوتی ہے، غربت اس وقت ثابت ہوتی ہے جب اس کے ہاتھ سے کوئی مال اس کے ملک سے نکل جائے اور کسی اور کے ملک میں آ جائے. صحیح ہے. چلیں تو یہاں پر مطلب لفظ فقر سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب مسلمانوں پر غیر مسلم غلبہ کر لیں تو مسلمان پھر اپنی املاک کے مالک نہیں رہتے، نہ اپنی ملکیتوں کے مالک نہیں رہتے. صحیح. اچھا، اس سے جو تخریج شدہ مسائل ہیں ہم، اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو پہلا انہوں نے بتایا، پہلا اس سے حکم حاصل ہوتا ہے مسئلہ استیلا کا. مسئلہ استیلا سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ اصطلاح سے مراد اوپر جو مسئلہ گزرا نا کہ فقر، تو جو فقر سے کیا ہے، کافروں کا کسی کی مسلمان کے مال پر اگر غلبہ حاصل وہ کر لے، کافروں کا غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ کافر کی ملکیت میں آ جاتی. جی، یہ جو اوپر ہم اور نے پڑھا ہے یہی مسئلہ استیلا ہے. ان استیلال کافری علی مال المسلمی. صحیح ہے، صحیح ہو گیا. اچھا، اور اس جب کے بعد جو ہے دوسری جو تخریج انہوں نے کی ہے، ثبوت الملکی للتاجری بالشرائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جب کافر اس چیز کا مالک ہو گیا تو اب کوئی تاجر، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کافر سے جس نے مسلمان کے مال پر قبضہ کیا، اس کافر سے تجارت کے ذریعے مال خرید سکتا ہے. اور جب مال اس نے خرید لیا تو اس میں وہ تصرفات بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آگے بھیج بھی سکتا ہے، مرابحہ کے طور پر ہو یا جس طریقے سے ہو جو شریعت نے صحیح. مال اچھا، کی ثبوت طرح. استغنام کا کیا مطلب ہے؟ حکم و ثبوت الاستغنامی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی اور ایک اور غازی اسلام، یعنی کہ ایک لشکر اسلام اگر اس ملک پر دوبارہ حملہ کر دیں اور کافر سے وہ مال چھین لے جو اس نے پہلے مسلمانوں سے چھینا تھا، اب وہ کافر کی ملکیت سے بھی نکل جائے، اب وہ اس غازی کے ہاتھ پہ آ جائے گا. اس کے ہاتھ پہ آنے کی وجہ سے اب وہ پہلا کافر کا لبے کی وجہ سے اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ اس سے عاجز ہو جائے گا. کس چیز کا مطالبہ نہیں کر وہ سکتا؟ چھین نہیں سکتا کہ یہ میرا مال تھا اور یہ مجھے واپس کر دیں. جب تک جی. وہ تقسیم کاری نہ ہو تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر تقسیم کاری ہو گئی اس کے بعد یہ دعویٰ کرے گا تو اس کے بعد نہیں مانی جائے گی.
नहीं नहीं, तकसीम कारी से पहले कर सकते हैं दावा। दावा कर सकते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये उस हाशिए में। हाशिए को ना लाओ ना भैया, हाशिए में जाके फंस जाओगे, हाशिया क्लियर करना पड़ जाएगा। जो मतन की बातें बस वहां तक रहें, अच्छा। आगे ना जाएं। मतन में यही लिखा हुआ है नहीं कि, सर क्योंकि। मतन में यही लिखा हुआ है कि जो पुराना वाला मालिक था ना, यानी अगर जैद हम्म। इस घर का मालिक था, जिस घर पे काफिरों ने कब्जा कर लिया था गलबा पाके, तो अब अगर इस इलाके में दोबारा मुसलमान गालिब आए और जैद भी उस लश्कर में शामिल है, तो जैद अब इस बात का दावा नहीं कर सकता कि भाई ये मकान तो मेरा था, इसको माले गनीमत में तकसीम नहीं करना, ये मेरा था, ये मुझे दे दो। तो वो ये दावा नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ जो है ये बतौर माले गनीमत के ही बटेगा। सबूत हुक्मु सबूतिल इस्तिगनामी, ये चीजें जो है अब सारी के सारी बतौर गनीमत के ही इनका फैसला होगा। इसका जो पुराना मालिक था वो यहाँ पे दावा दायर नहीं कर सकता। इजुल मालिकी अन इंतजाई ही मिन यदी ही। सही है, वो जो हाशिया हम्म। वाली बात है ना, वो मैं उस तरफ नहीं जा रहा और आप भी उस तरफ ना जाएं। आप कोशिश करें इसको मतन के अंदर ही रख के खत्म करें। जी उस्ताद, इंशाल्लाह। उस्ताद एक और सवाल है यहाँ पर, जो इशारतुन्नस और इबारतुन्नस, जी इन दोनों में अगर फर्क पूछ ले उस्ताद साहब, जी मैं किस तरह वाजे करूंगा? मैं अगर वाजे करने की कोशिश करूं तो आप उसमें जो करेक्शन करनी है तो कर दीजिएगा। जी जी करें। कि इबारतुन नस में जो कलाम लाया गया ना, रब ताला ने जो कलाम इरशाद फरमाया, उससे मसला वही अखज किया जाएगा जो उसमें बयान हुआ है। और ये मकसद भी इसीलिए मतलब इसकी इसकी वजह से मतलब कलाम उसको जिक्र किया गया। और इशारतुन नस ये है कि उसमें वो हुक्म मकसद नहीं होता, मकसूद नहीं होता। जो इशारे की वजह से बात समझ में आ रही होती है, उस चीज का हमें जरूरत नहीं होती। देखें, इबारतुन्नस और इशारतुन्नस में फर्क ये होता है कि जैसे आपने बताया ना भाई, जैद ने खाना खा लिया है। सही है, सही। जैद ने खाना खा लिया है। आपका मकसद क्या था बताने का? आप यही बताना चाहते थे भाई जैद ने खाना खा लिया है। सही है। और यहां पर जो है वो समझ भी क्या आ रहा है कि जैद ने खाना खा लिया है। जैद ने खाना खा लिया। सही है, जैद का पेट भरा हुआ है, जैद को खाने की टोटो जरूरत बार। नहीं है, या जैद के लिए खाना रखने की जरूरत नहीं है। जी। अब अगर इस जुमले को इस मौके पे बोला जाए ना कि कोई शख्स जो है वो मतलब अम्मी जान है, अम्मी जान जो है वो सब लोग खाना खा रहे हैं, तो अम्मी जान कहती हैं यार ये जो है ना, ये वाली प्लेट कोई ना छेड़े, ये जैद के लिए। तो एक बच्चा बोलता है जैद ने तो खाना खा लिया है। तो अब उस बच्चे का मकसद क्या था? उस बच्चे का मकसद ये था कि अम्मी जान इस प्लेट को रोकने की जरूरत नहीं है। ये थी जी। इबारतुन्नस। वो कहना ये चाह कि रहा था रोक। कि अम्मी जान इस प्लेट को रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशारतन हमें क्या समझ आया? इशारतन हमें ये समझ आया कि जैद का पेट भरा हुआ है, जैद को भूख नहीं है। सही है, हालांकि उसका मकसद ये नहीं था कि जैद को भूख नहीं है या जैद का पेट भरा हुआ है, वो ये नहीं बताना चाहता था। लेकिन ये पता चल गया कि जैद का पेट भरा हुआ है। उसका मकसद रोकना था। उसका मकसद ये था कि अम्मी आप जो रोक रही हैं ना, इसको रोकने की जरूरत नहीं है। सही है, जो अम्मी काम कर रही थी उस काम की नफी उसका मकसूद थी कि आप उसके लिए ना रोकें। लेकिन जो उसके अल्फाज थे ना, उन अल्फाज से हमें ये बात समझ आ गई कि जैद का पेट भरा हुआ है, या यूं कह लें कि जैद के लिए जो है वो इफ्तारी रोक रही हैं वालदा। तो दूसरा बच्चा बोलता है कि
अम्मी जैद ने तो रोजा ही नहीं रखा। हम्म। सही है। जरूरत ही नहीं है। तो मकसूद उसका ये है कि अम्मी उसके लिए इफ्तारी रोकने की जरूरत नहीं है। हम्म। लेकिन अल्फाज से क्या समझ आ रहा है? उसने रोजा नहीं रखा। रोजा नहीं रखा है। सही है, इशारत नसी है कि भाई वो रोजा नहीं रखा है। सही है। जी। माशाल्लाह, यानी तो दो टोक ये, बाद में। हाँ बिल्कुल, मतलब आप आम सी मिसाल में इसको अगर क्लियर करेंगे ना तो आप उलझने से बच जाएंगे। अगर आप यही वाली मिसाल में इसको क्लियर करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आप रटी रटाई बात को रिपीट कर रहे हैं। मतलब चेकर ये समझेगा कि यार इसको समझ समझ कोई नहीं आई है, बस ये हम्म। जो है ना रट्टा मारा हुआ है इसने इस इबारत का। पहले सबक सुनाने में ये वाली इबारत सुनाता रहा है, अब जब इससे पूछा गया है कि भाई फर्क बताओ दोनों में, फर्क क्या है, तो फिर दोबारा वही कहानी सुना रहा है मुझे। तो आप अगर उसको जनरल मिसाल लाके देंगे ना, कोई खारजी मिसाल लाके देंगे बिल्कुल आम फाहम सी, तो उम्मीद है कि आपके नंबर बढ़ जाएंगे उसकी नजर में। वो बोलेगा यार बच्चे को वाकई कुछ समझ आया हुआ है, फारिग नहीं तो है सब बच्चा। अगर ये माशाल्लाह सब बेहतरीन तरीके से आपने है ना दरिया को कोसे में बंद कर दिया। अगर ये सवाल यहाँ पर इबारत के हवाले से पूछे, ये मिन गैरी, क्योंकि उस्ताद साहब का जो अभी हमारे उस्ताद साहब है ना, उनके मैंने जिस देखिए वो किसी इबारत की जुज को लेकर ना वो सवाल करते हैं, इससे क्या मुराद है, जैसे आपने पीछे दो तीन मिसालें पूछी है। अला मिन गैरी क्या जियादतिन पूछ कहते हैं। रहे हैं। जी। जी जो सवाल इस तरह के ना वो ना हुक्म सबूत इस्तिगनाम एक इबारत की ना वो ले ली उन्होंने, वो पूछते हैं। अब इस तरह अगर कोईदात पूछे कि ये मिन गैर ज्यादतीन का मतलब क्या है, वह गैर ज़ाहिरिन मिन कुल्ली वजह, इस तरह के अगर सवाल हो सकते हैं ना, तो उसका हम बिल्कुल, यहाँ क्या जवाब देंगे। ये आमतौर पे सवालात वहीं पे होते हैं जो मैंने आपसे शुरू में कहा ना, कि जब आप के किसी अंदाज से किसी लफ्ज से ये समझ आ रहा होता है कि आप लूज हो रहे हैं यहाँ पे। जनरली परेशान करना मकसूद होता नहीं है आमतौर पे। हाँ कोई, मतलब वही है, अलग अलग तरह के असतज़ा होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इख्तियारात दे दिए जाते हैं मजलिस की तरफ से। मैं भी क्योंकि रहा हूं तो मुझे पता है कि हमें खुली छूट होती है कि भाई आपने जैसे चेक करना है आप चेक करें, बस आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। आप मुतमईन हैं तो उस्ताद होके, आप अगर मुतमईन नहीं है, अब वो कोई भी आपके जहन में पहलू है, आप मुतमईन नहीं है तो बात खत्म कर दें, बोले भाई नहीं, हम मना कर दें कि नहीं ये उस्ताद नहीं बन सकते, नहीं फेल कर दें। तो इतने हमारे पास इख्तियारात हुआ करते थे। तो इस वजह से फिर वरना जनरली होता ही है कि जब आप लूज करते हुए महसूस हो रहे होते हैं ना किसी भी तरह से, तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिलसिला होता है। अच्छा, मिन गैरी जियादतिन का मतलब ये है कि भाई लफ्ज के अंदर आपने कोई, मतलब जब आप उस मफहूम को समझ रहे हैं ना तो उस मफहूम के अंदर आप कोई इजाफा नहीं कर रहे। जैसे मैंने आपको अभी सीधी सी मिसाल दी कि अम्मी उसका तो रोजा ही नहीं है। अब आपने इसमें क्या ज्यादती सही है। की है इस बात को समझने के लिए कि उसके लिए इफ्तार को सेव करने की जरूरत नहीं है। जब इस बच्चे ने बोला है कि अम्मी जैद का तो रोजा ही नहीं है, तो हमें फौरन समझ आ गया, या अम्मी को फौरन समझ आ गया कि अच्छा उसके लिए इफ्तारी रोकने की जरूरत नहीं है। तो सही है उस्ताद ये मिसाल। जी। समझने में अम्मी को क्या जरूरत पड़ी आपके अल्फाज के साथ किसी और लफ्ज को, किसी और करीने को, किसी और जाब्ते को मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। नहीं सेम पढ़ी। अल्फाज से उनकी समझ आ गया। और ये इतना सही है। वाजे है, ये जो समझ आया है ये इतना वाजे है कि मतलब इसमें बच्चे को भी समझ, बिन कुल्ली वजह मुकम्मल तौर पे वाजे, इतना वाजे कि मतलब जो थोड़े बहुत भी समझ रखने वाला है ना, मेरे जैसा भी बंदा है ना, वो भी समझ लेता है। अम्मी ने कोई दरसे निजामी थोड़ी पढ़ा हुआ था, अच्छा। अम्मी ने कोई मतलब फीका हनफी थोड़ी उसकी माहिर थी, या कोई मुफ्तिया थोड़ी थी, अम्मी की समझ आ गया। कितना यानी वाजे ये बात होगी, कितनी यानी इस खुली तरह के बात वाजे होगी। इस तरह की आम बातें हम रोजमर्रा रूटीन में भी हो रही होती है, तो वही कह रहा हूं ना, इबारत के मतलब मुताबिक। ऐसा नहीं है कि वो लोग समझ पा रहे हैं जो दरसे निजामी पढ़े हुए हैं या मंतिक पढ़े हुए हैं या बलागत पढ़े हुए हैं, उन लोगों की समझ में आ रहा है। भाई ये बिल्कुल वाजे बात थी, इससे जो समझ आया ना वो बिल्कुल वाजे था। एक आम से जनरल शख्स को जिसने कभी मतलब दरसे निजामी का मुंह नहीं देखा,
اس کی بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا یہ بولنا چاہ رہا ہے یہ، جی صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب جی من کلی وجہ کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی مطلب آپ کو کیا بولتے ہیں وضاحت کی ضرورت نہ پڑے، اس میں آپ کو کوئی کیلو کال کی ضرورت نہ پڑے کہ بھی کیا کہنا چاہ رہے ہو، کیا مقصد ہے، تم نے چلو یہ جملہ تو کہہ دیا لیکن اس کا مطلب کیا تھا، کیا بتانا کیا چاہ رہے تھے، مقصد کیا تھا تمہارا؟ کوئی اس طرح کے صحیح کلام صحیح کی یہاں ضرورت نہیں پڑے گی، سیدھا سیدھا اما کو سمجھ آ جائے گا کہ بچے کا پکوڑے کھانے کا دل چاہ رہا ہے دو مجھے صاحب اور دے دیے جائیں۔ صاحب ویسے ایک بات ہے، یہ اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، آپ کی دعائیں اگر چاہیے، بالفرض کامیاب ہو یا نہ ہو، تو میری ایک خواہش ہے کہ میں آپ سے کتاب استاد آن لائن پڑھوں، کیا فرماتے ہو؟ اللہ خیر کرے، اللہ اس کی آسانی فیس عطا فرمائے۔ چلے ٹائم آمین کافی آمین۔ اوور ہو گیا۔ اچھا کوئی پرابلم ہوگی کسی بھی حوالے سے تو آپ واٹس ایپ پہ شیئر کریں، ضروری نہیں ہے جی جی کہ یہ ایک من- گھنٹہ ہی آپ کے لیے لمیٹڈ ہے، آپ ویسے شیئر ہوں۔ کریں، انشاءاللہ جو بن پڑا وہ انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اچھا یہ جو غیر ظاہر ہے وہ غیر ظاہر، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو قیدیں لگائی ہے نا، یہ غیر زیادہ آپ نے فرما دیا کہ لوکال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ الفاظ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غیر ظاہر۔ اچھا من کلی وجہ کا آپ نے ایک بتا دیا، اس میں کھیل وکال کرنے سے غیر ظاہر سے کیا مراد ہے؟ غیر ظاہر یہی ہے نا کہ اگر آپ ان لفظوں کے ترجمے کو دیکھیں گے نا تو ترجمے میں، اچھا من کلی وجہ کا تعلق غیر ظاہر سے، میں نے الٹی بات کر دی ہے، تھوڑا سا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ غیر ظاہر کے ساتھ ہے، میں نے ظاہر من کلی وجہ کی وضاحت کر دی، ظاہر من کلی وجہ نہیں ہے بلکہ غیر ظاہر من کلی وجہ ہے، مطلب یہ الفاظ کے ترجمے میں نہیں ظاہر ہو رہا، جو بات ہمیں سمجھ آئی ہے یہ الفاظ کے مفہوم میں، الفاظ کے معنی میں نہیں ہے، صحیح ہے، بلکہ یہ اس سے جو ہے ہمیں ایک اشارہ مل رہا ہے، ہمیں ایک رہنمائی مل رہی ہے، ایک دوسرے مفہوم کی طرف ہم جا رہے ہیں، ورنہ لفظ تو سیدھے سیدھے یہی تھے نا کہ روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھی روزہ نہیں رکھا ہے، جی تو وہ جو ہمیں سمجھ آیا کہ اس کے لیے افطار نہیں رکھنی ہے، وہ یہاں پہ لفظوں سے تو ظاہر نہیں تھا نا۔ من کلی وجہ ظاہر وہ ہوتا ہے جو مطلب لفظوں کا ترجمہ ہی بنتا ہو، لفظوں کا ٹرانسلیٹ ہی بنتا ہو، لفظوں کا مفہوم ہی بنتا ہو، وہ من کلی وجہ ظاہر ہوگا۔ جیسے یہ عبارت اچھا ہے نا، آپ اس یہاں پہ بے عبارت کا شک مطلب کیا ہے کہ فقراء مہاجرین کے لیے غنیمت ہے، صحیح ہے، فقراء مہاجرین کے لیے غنیمت ہے، اس سے کیا من کلی وجہ سمجھ آ رہا ہے کہ بھئی جو مہاجرین فقراء ہیں ان کو غنیمت ملے گی، وہ غنیمت کے مستحق ہیں، یہ من کلی وجہ ظاہر ہے۔ اور یہ من کلی وجہ ظاہر نہیں ہے، اگرچہ اس کی یعنی مکمل طور پہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ غور کر رہے ہیں، تھوڑا سا ہم اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ فقراء ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان کے مال تھے ابھی ان کے مال نہیں ہیں، جی۔ تو یہ مکمل طور پہ تو ظاہر نہیں تھا نا، ہمیں سمجھانا پڑی یہ بات۔ سے جب سمجھانی پڑی تو اس کا مطلب زیادتی تو ہوئی ہے نا، تو من غیر زیادتی کی قید کا فائدہ کیا ہو پھر؟ زیادت ہم نے زیادتی جو کی ہے وہ کسی لفظ کی زیادتی نہیں کی، جیسے آپ وہ کہتے ہیں نا اس کو کیا کہیں گے، آ، تقدیر عبارت نکالتے ہیں آپ نحو کی ترکیب کرتے ہوئے، الفاظ مقدرہ نکالتے ہیں کہ جی یہ لفظ آئے گا یہاں پہ، جیسے آگے آئے گا نا ابتداء النص، ابتداء النص میں جو ہے آپ آ، کچھ زیادتی کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ یہ سوال ذہن میں آتا تھا تو اس سوال کے جواب میں یہ بات آ گئی، تو وہاں کچھ زیادتی کریں گے، الفاظ سے کچھ بڑھائیں گے، الفاظ کو بڑھائیں گے یا کسی مطلب کسی چیز کو وہاں پہ بڑھائیں گے، الفاظ کو ہی جنرلی بڑھایا جاتا ہے ابتداء النص میں، تو الفاظ کو آپ بڑھائیں گے، کچھ الفاظ آپ مقدر مانیں گے، کسی سوال کو مقدر مانیں گے، کسی اعتراض کو مقدر مانیں گے، اعتراض مقدرہ کا جواب دے رہے ہوں گے، یہاں آپ کو ایسا کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے،
ये सही देखें बात। नीचे बैना सुतूर क्या लिखा हुआ है, जियादती तकदीरिन फी जिमनिल कलामी। यानी आपने यहाँ पे कोई सही उस्ताद। महजूफ नहीं मानना, कोई लफ्ज महजूफ नहीं मानना, कोई लफ्ज मुकद्दर नहीं मानना। अगर मुकद्दर मानना पड़ रहा है या महजूफ मानना पड़ रहा है तो फिर इसका मतलब है कि वो इशारत नस नहीं है, वो आगे की कोई सी किस्म है, या तो दलालत नस में वो आती होगी या इक्तिदा नस में आती होगी। इशारत नस में कुछ मुकद्दर महजूफ मानने की जरूरत नहीं होती। उन्हीं लफ्जों पर हमने गौर व फिक्र करना होता है और उन्हीं लफ्जों के जरिए हमने उस मफहूम तक पहुंचना होता है। जी उस्ताद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, जज़ाकल्लाह। सब इबारत पढ़ लूँ? बिल्कुल पढ़ लें। कुछ आप अगर वक्त ज्यादा हो गया वैसे दस खैर मिनट अभी के तो बाद। फ्री है इस वक्त, आगे टाइम। पीछे आपसे पीछे क्लास चल रही थी तो इसलिए उनको तो आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। उनके 2 मिनट भी ओवर हुए थे तो उनको बोलना पड़ा था भाई वो आगे कोई इंतजार कर रहा है। अच्छा, मतलब वो दिगर इसलिए में भी नजर नहीं, तो मतलब क्लास अलग अलग टाइम पे हो रहा है? जी, क्लासें अलग अलग चलती रहती हैं मुसलसल, कोई ना कोई सिलसिला चलता रहता है। सुबह से ही शुरू होता है और रात अच्छा तक अच्छा, चलता रहता है। माशाल्लाह। माशाल्लाह, सब ये मैं इबारत पढ़ने की कोशिश करूँ, फिर आप जी मुझे जी तरकीबी नहवी सवाल अगर आंसर के जी लिए। फस्लुन फी मुतअल्लक़ात النصوص नानी बिहा। जी। इबारत इबारत नस्वी व इशारतहु व दलालतहु व इक़्तिदाअहु व इक़्तिदाअहु। आप सबको अम्मा नसब क्यों दे रहे इबारत हैं? नस्वी फहु, ये मैंने सब नानी से जो है ना, सब मफूल बिही जो बन रहा है उस हिसाब से हम इसको बदल बना रहे हैं मफूल बिही से। मफूले बिही क्या बन रहा है नानी का? नानी के लिए इबारत नस्वी बन रहा है, जी। बदल बनकर, बदल बनकर। नहीं नहीं, मफूले बिही क्या बन रहा है नानी का? इसलिए ये जो है ना बिहा, मफूल बिहा बिही जो है ना उसे वो बिहा बन रहा है, बिहा। बिहा कैसे बनेगा, वो तो हरफे जार के साथ है। हरफ जार बा के जरिए भी तो मफूल बिही बन सकते हैं ना उसमें। नहीं तो सब उसको मतलब हम इसमें मैं खता कर रहा हूँ। इस्तिलाही तौर पे मफूले बिही तो नहीं कहते। वो आप मुताद्दी बहरफे जर अच्छा की अच्छा, बात कर रहे हैं। उसको हम तो फिर इसमें नावी यहाँ पर एतबार से तो। इबारती पढ़ेंगे ना? जी। तो फिर इसे हम इबारती नफसी पढ़ेंगे, अगर उसको हम बिहा के जरिए बदल बनाएंगे तो। हा जमीर से बदल बनाएंगे तो। जी जी। अच्छा, ये सर, नहीं इबारत इबारतन नफसी नस व भी सही इशारती है। व इबारतन नस भी नहीं गलत उसे नहीं फिर है। आप इन सारों को मातूफ अले मातूफ मिलाकर नानी का मफूले बिही बना लेंगे। आप मफूले बिही का बदल क्यों बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं? तो और फिर सब अगर जर भी इबारत सही है। नफसी पढ़ेंगे, जी। नसब पढ़ेंगे तो मतलब बदल बनाएंगे या फिर डायरेक्टली मफूल भी बनाएंगे? डायरेक्ट मफूले बिही बनेगा। बदल किसका बनाएंगे, तो, या तो मुबदल मिन्हु बदल क्या है? नहीं है उसका फिर? मफूले बिही तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। अगर इनको आप मफूले बिही जी। ना ना बनाए तो। हाँ, हा जमीर से अगर आप बदल बनाना चाह रहे हैं तो वो एक तौजी बनती है, सही है। हा मुबदल मिन्हु है। और आगे इबारतिन नसी, इशारतिन नसी, दलालतिन, दलालती ही, तो सब इक्तिदाई ही, फिर वो ये बन जाएंगी, ना सही है। तरकीबी नहवी कवायद के एतबार से तो अगर हम इसको मुबदल मिन्हु बना ले, इबारत नस से पढ़े, तो फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, तो कि मुबदल मिन्हु और बदल में मुताबिकत नहीं है एराब में। किस चीज में हा जमीर तो मजरूर है ना? जी जी जी। तो तन पढ़ने की सूरत में ये मतलब खराबी लाजिम आ रही है ना उससे? नहीं, जर पढ़ने की सूरत में खराबी क्यों है? हा भी मजरूर है। जी जी, इस पे तो नहीं है, इस पे तो नहीं। और नसब पढ़ने की सूरत नहीं में उससे आपको नहीं। उसके साथ बदल बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। आप इन सबको मातूफ अले मातूफ मिलाकर और बना दें मफूले भी ही। हम्म, बदल बनाने की क्या जरूरत है? जी जी उस्ताद साहब, ये भी सही है, जज़ाकल्लाह खैर।
فأما عبارة النص فهو ما سيق الكلام لأجله ماسیکل وأريد کلامی، به. کلامی کیوں کیا؟ جی سوری، ما سيق الكلام لأجله کلاموں کیوں کیا؟ وأريد رفع به. کیوں دیا؟ کلام یہ اس نائب الفاعل بن رہا ہے سیقا فعل کے، سیکھا کون سا سیکھا وہ ہے؟ فعل مجہول ہے نا. سیقا یہ فعل مجہول، فعل ماضی مجہول، سیغہ واحد مذکر غائب، ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد، اور اجواف واوی اسباب، اسباب نصر ینصر ہوئے. یہ دیکھیں میں نے سوالات اس کا کیوں مادہ کیے آپ سے؟ اشتقاق، آپ کو پتہ چلا میں نے سوالات کیوں کیونکہ کی؟ یہ. آپ نے یہاں پہ جی غلطی سر. کی تھی تو مجھے ذہن میں آیا کہ آپ سے کل مطلب اب اچھے طریقے سے انویسٹیگیشن کروں. آپ نے غلطی کی تھی سیکل کلامی، جی تو جب آپ نے کلاموں کیا جی میرے سر. کہنے پہ تو میرا ذہن بنا کہ یار اس نے میرے کہنے اب پہ مطلب اعراب بدلا ہے. اب پتہ نہیں ہے تکے میں بدلا ہے کہ واقعی اس دلیل کو بھی ہے سمجھ میرے آئیے. پاس. یہ ہوتا ہے چیکر کا کام نا، جی جی یہ ہوتے ہیں سوالات. مطلب آپ نے مجھے سوال کرنے کا موقع دیا ہے. اگر آپ یہاں کرتے ہوئے چلے آتے نا سیکل کلاموں، تو میرے ذہن میں سوال آنے ہی نہیں تھے اور نہ میں نے آپ سے پوچھنے تھے. میں چلنے دیتا جانے دو آگے. جی سر. یہ وہ میں آپ انشاءاللہ کو خیال یہی کریں گے. پوائنٹ آپ کو بار بار نوٹس کرا رہا ہوں کہ آپ نے مضبوطی کے ساتھ بات کرنی ہے. مطلب وہ بات کرنی ہے جو آپ بات کنفرم ہو اور بالکل کنفرمیشن کے ساتھ کرنی ہے. جی جی آپ نے لوز پوائنٹ دینا ہے تو سامنے والے نے آپ پہ وہ چھاڑ کرنی ہے. جی سر. ہاں وہ اریدہ بھی قصدن. تو جی فصل جو ہے، یہ فصل نصوص کے متعلقات کے بیان کے بارے میں ہے. ہم متعلقات سے معنی مراد لیتے ہیں عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص. تو بہرحال عبارت النص وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کلام کو لایا گیا اور اس کلام سے، اور اس کلام سے وہ چیز مراد بھی ہو قصدن. جی وہی مقصود بھی ہو. یہ لیاجل وہی مقصود ہی بھی کی ہو. تفسیر ہے کہ اسی کے لیے جی کلام لایا گیا ہے، لاجلی. وہی مقصود ہے. جی. اور بہرحال واما اشارت النص فهي ما ثبت بنظم النص من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجله. بہرحال اشارت النص وہ چیز ہے جو نص کے الفاظ سے بغیر کسی زیادتی کے ظاہر ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ سوری ثابت ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ ظاہر من کل وجہ ظاہر نہ ہو. صحیح. اور کلام اس کی وجہ سے نہیں لایا گیا ہو. ہاں اس مفہوم کے لیے، اس معنی کے لیے نہ لایا گیا ہو. اچھا یہ اجل نہ ہے یا لایا گیا. اجل ہے؟ اجل، اجلی یا اجل اجلی؟ موت، اجل موت وقت کو. اچھا اجل ہی اجل سر. بہت اچھا اچھا. چلیں جو بھی ہے کنفرم ہونا سے پتہ چاہیے. نہیں. اچھا عبد القادر ہے، کافی ٹائم اوور ہو گیا، وہ اوپر سے پیغامات آ گئے، جی جی بلکہ سر. پیغام جی لانے سر. والی بچی بھی آ گئی ہے وہ میرے سر پہ آگے کھڑی ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. پھر انشاءاللہ جی سر سر کل بالکل بالکل ملاقات ہوتی ہے. معذرت. اللہ خیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین.